سسٹم میں آگے گئے تو پتہ چلا کہ یہ واحد ملک ہے انڈیا جس کا نیوکلیر کنٹرول سویلین لوگ ہیں جو اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں. پھر ایک واقعہ اور ہوتا ہے کہ 8 لوگوں کو ایک نیوکلیر پلانٹ میں آئسوٹوپ دے کے وہ جن کے ساتھ دشمنی تھی اس ورکر کی ان کو مار دیا. اس طرح نمبر آف انسیڈنٹ ہیڈ بین ہیپننگ. پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جو انڈین ڈائمنڈ مارکیٹ ہے وہ یہ انرچ یورینیم کو استعمال کرتے ہوئے جو ہیں آپ کے ڈائمنڈز ان کو ڈیفیس بھی کرتے ہیں اور ان کی کلرنگ بھی چینج کرتے ہیں اور دنیا میں جب وہ بیچتے ہیں تو وہ اس کلر کو کر کے بیچتے ہیں جو بیسٹ سیل ہوتی ہے. تو ایک اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک انڈیا نے اس کی ڈسپوزل کا جو ان کا فصل ہے جو نیوکلیر ویسٹ ہے وہ کو پراپر سسٹم نہیں ہے. یہ جا کے دریا میں ڈالتے ہیں. 110 ٹن انہوں نے پچھلے دنوں ایک دریا میں ڈالا. مچھلیاں بھی اور لوگ بھی ان سے کافی افیکٹ ہوئے. مین جو وری جو مین ہماری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرناٹک کے ڈسٹرکٹ میں یہ ایکٹیویٹیز بہت جاری ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ داعش جو ہے یہاں پہ آ چکی ہے اور داعش کے ٹریننگ کیمپس ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اسی علاقے میں ڈرٹی بم پکڑا تھا جو بنا رہے تھے. اب یہ جو ڈرٹی بمز داعش وہاں موجود ہو اور انڈیا میں RSS ہو اور ہندوتوا کا ایک پرچار ہو اور ایک ایکسٹریمسٹ پرائم منسٹر جو کہ RSS کے پوچھے بغیر اپنے دروازہ بھی کراس نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں یہ پوری کی پوری جو اس وقت نیوکلیئر پاور ہے ان کے پاس ہے اور ان کی جو اس وقت فیسلٹی ہے یا ان کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں انیڈیکویٹ ہے. 2011 میں جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تو میں نے ایک کیونکہ میں ممبر رہا ہوں نیشنل کمانڈ جو ہے ہماری نیوکلیئر کی فار 5 ایئرز تو تھوڑا سا مجھے تجربہ اس میں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیسی یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس وقت میں 2011 میں نے ایڈریس کیا تھا ڈائریکٹ کیا تھا ورلڈ وائڈ. اس میں UN کے بھی لوگ تھے. میں نے کہا کہ انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے ان کے سسٹم کی وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی وقت پرولیفریٹ بھی ہو سکتی ہے اور پرولیفریشن بھی ہو سکتی ہے. آج یہ پروو ہو گیا ہے کہ دونوں ہی چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کے مقابلے میں پاکستان ماشاءاللہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ دنیا کی ساری جو سیکیورٹی واچ والے ہیں نیوکلیر کو واچ کرتے ہیں انہوں نے ہمیں A1 سرٹیفکیٹ دیا کہ ہماری سیکیورٹی جو ہمارے نیوکلیر پروگرام کی ہے بالکل 100% کریکٹ ہے. انہوں نے 2012 میں ایک جھوٹی رپورٹ بنائی اور انہوں نے انٹرنیشنل جو واچ ہے نیوکلیر کا اس کو کہا کہ یہ ہماری سیکیورٹی ہے. ود آؤٹ ویریفائنگ آن دا گراؤنڈ انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو جو NTP جو ایک نیوکلیر کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو میں ہم بھی ممبر نہیں ہیں اور ممبر انڈیا بھی نہیں ہے لیکن ان کو فیسلٹیز دے دی امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے بھی لیکن ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں دی گئی. اب یہ جو نیوکلیر جو ہے پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے انڈیا میں. اب وہاں پہ یہ باقاعدہ بزنس ہوتا ہے. unofficial privatization of a nuclear program has already been taken place. تو ان سارے جتنے واقعات کو میں نے بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اور ایک بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کہ اب جو جتنا بھی ویسٹ ہے نیوکلیر کا وہ اوشن میں ڈال رہے ہیں. اب انڈین اوشن میں جائے گا تو یہ ٹریول کرے گا نا پاکستان میں بھی آئے گا اور کل کو انہیں نام پاکستان کا نام لگا دینا ہے. اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے بڑے وقت پہ کیچ کیا ورنہ یہ جو نیوکلیر انہوں نے انرچ کیا یہ بھی کسی اور ملک کا نام لگا دینی تھی. لیکن میرے پاس ایک لسٹ ہے جو میں بعد میں ریلیز کروں گا کہ کتنے ٹوٹل واقعات ہوئے ہیں انڈیا میں جس میں انہوں نے نیوکلیر جو ہے کس طرح لوگوں کو سیل کیا ہے. اب ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ انرچ یورینیم القاعدہ کے ہاتھ چلی جاتی ہے داعش کے ہاتھ جاتی ہے دی جاتی ہے اس سے ڈرٹی بم بنایا جا سکتا ہے. اور اگر یہ ڈرٹی بم بنایا جاتا ہے تو یہ تو اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یہ تو داعش کے زرقاوی سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اور میں ویسٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف سوچیں کہ آپ پاکستان کی تو چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ منی لانڈرنگ ہو گئی جی, یہ آپ نے $150 یا $150
آپ نے ایک چندہ اکٹھا کر لیا, آپ پہ سینکشن لا گئی. آئی ہیئر بائی آسک اپان دی سیکرٹری جنرل UN, میں FATF سے بھی کہتا ہوں کہ یہ منی لانڈرنگ سے بھی بڑا بم ہے. آپ تو ایک چھوٹی سی چیز پہ لے کے آپ نے ہماری اتنی لمبی انویسٹیگیشن کر دی. میں ٹھیک ہے, میں شکر گزار ہوں میرے لیٹر پہ جو پریزیڈنٹ FATF نے شروع کی انویسٹیگیشن. اصلی انویسٹیگیشن تو اب ہونی چاہیے. اگر یہ ڈرٹی بم بنانے شروع کر دیے اور اس کی جو پرائس بھی بہت ہے مارکیٹ میں, تو لہذا اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے IEA, اس کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی ان کے 22 پلانٹ ہیں وہاں پہ, ان کو باقاعدہ ری وزٹ کریں, ریویو کریں ان کی سیکیورٹی کو, اور دیکھیں کہ پلیفریج کہاں کہاں ہو رہی ہے, اور جو پلیفریشن ہوئی ہے اس پلیفریشن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور جو یہ کیسز میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے لیٹر میں, ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ انڈر دی سپرویژن آف انٹرنیشنل واچ ڈاگ آن نیوکلیر, ان کی پریزنس میں ہونی چاہیے. تھرڈ, جب تک یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتے یا انٹرنیشنل ورلڈ کا جو واچ ڈاگ ہے نیوکلیر پہ, وہ یہ ویریفائی کر کے یہ سرٹیفائی نہ کر لے کہ یہ جو پروگرام انڈیا کا ہے یہ سیف ہے دنیا کے لیے, اس وقت تک نیوکلیر آف انڈیا شوڈ بی بینڈ. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت تک اس کو فریز کیا جائے. اس لیے یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے, صرف پاکستان کے یا نیبرہڈ میں خطرناک نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے. میں بڑے وقت پہ وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی ٹیررزم آئے گی جس میں آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا, اور انڈیا کا کنٹرول کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹمیٹک کنٹرول نہیں ہے. سیولین کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں سے وہ چرائی بھی جاتی ہے اور ان کی اسٹیٹ بھی انوالو ہے. تو ان سارے میٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو. اس میں جو اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جو ویانا میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں, ان کو میں نے یہ خط ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے, اور ان سے میری ریکویسٹ یہ ہوئی ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے جو دنیا کو پوری کو دیکھتی ہے. تو یہ اس میں نے ایک ایک چیز ہائی لائٹ کیا تاکہ مجھے پتہ ہے میں جو لکھ رہا ہوں, میں پاکستانی ہوں, گلوبل سٹیزن ہوں, ایک رسپانسبل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرا اپنا بھی تعلق ان چیزوں سے رہا ہے. تو میں نے وہ چیزیں دنیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو کل کے وقت اگر کوئی پرابلم ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارن انٹیریئر منسٹر نے اس کو ریکارڈ پہ لایا ہے. تو میرا ان سے یہی کہا ہے کہ ان کو میں نے کہ یہ ابھی فیول فار اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو انڈیا نے ابھی تک نیوکلیر کی وائلیشنز کی ہے, پلیفریشن کی ہے, اور یہ جو ایک ایسی خطرناک چیز نیوکلیر, اس کو جس انداز سے یہ مارکیٹ کر رہے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں جائے گی, اینڈ ہوگی وہاں بلیک مارکیٹ میں نان اسٹیٹ ایکٹر بھی لے سکتے ہیں, ٹیررسٹ بھی لے سکتے ہیں. جب چیز کوئی اوپن مارکیٹ میں بکری ہوگی تو اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو نہ ان چیزوں کا پتہ ہے, نہ یہ خیال کرتا ہے, اس کو RS جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. میں یہ ڈائریکٹ کوشچن کر رہا ہوں پرائم منسٹر مودی کو کہ یہ ڈرٹی بم بننے شروع ہو گئے تو کیسے سنبھالو گا اپنے ملک کو. پہلے تو آپ نے کورونا میں کہا سب ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, جس انداز سے وہ بولا تھا آپ کے سامنے ہے, اور آج انڈیا میں جس طرح لوگ مر رہے ہیں, اللہ رحم کرے, میری دعا ہے کوئی جلدی ٹھیک ہو. آج آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جیلی ویکسین کی تقریباً 3.5 کروڑ جیلی ویکسین پکڑی گئی. یہ کیا کر رہا ہے انڈیا؟ انڈیا کو کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے, اور مجھے ڈر صرف یہ ہے کہ ایک دن کوئی ایسا دھماکہ ہو جائے گا, ڈرٹی بم پھٹ جائے گا کہیں, اور انڈیا صرف کہہ دے گا بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا, اور پھر نام لگا دے گا پاکستان کا, نام لگا دے گا نیپال کا یا چائنا کا لگا دے گا. لیکن اس وقت انڈیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے ہمسایہ ملکوں کو بھی اور ویسٹ کو بھی ڈرا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سارے ٹارگٹس ہوتے ہیں خراب کرنے کے, وہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ میں نے جب ڈس انفارمیشن لیب کی وہ سارا ایکسپوز کیا تھا جو پاکستان کے خلاف اس نے ایک بہت غلیظ اور بڑی گھٹیا پروپیگنڈا کیا, اور پاکستان کو FATF میں اگر میں کہوں کہ گرے لسٹ میں رکھنے میں میجر رول جو ہے وہ انڈیا کا ہے. تو آج ہماری باری بھی ہے ٹو پے دیم آن دی سیم کوائن. دیکھیں اس وقت آپ نے ہمارے ساتھ کیا,
اللہ نے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے اور ایک تھرڈ پارٹی سامنے آئی کہ آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آج یہ جو آپ کی یورینیم انرچ یورینیم پکڑی گئی ہے، یہ فیٹیف کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہونا چاہیے. جون میں اب دوبارہ فیٹیف کا ہو رہا ہے. میں یہ گورنمنٹ کو بھی لکھ رہا ہوں کہ یہ ساری تفصیل جو ہے ان ایڈوانس بھیجی جائے، اور میں نے ریکویسٹ کیا پریزیڈنٹ آف فیٹیف کو کہ مجھے موقع دیا جائے وہاں بولنے کا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی کافی چیزیں کلیکٹ کی ہیں جو کہ خاص طور پہ ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر مودی ہیں، جو بروٹیلٹیز اینڈ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس کی ساری میں نے کمپائل کیا ہوا ہے. اور بہت سے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں یورپ میں وہ اور پاکستانی دوسرے دوست، انہوں نے بالکل کہا کہ آپ لیڈ کریں. بہت سے اس میں ایڈوکیٹس بھی آئے ہیں اور کچھ انٹلیکچوئلز بھی آئے ہیں. میں کچھ میڈیا کی ٹیم کے لوگوں کو بھی یہاں سے لے کے جاؤں گا اور ہمیں کچھ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں اس وقت ہارڈ جیل میں یاسین ملک دیکھ لیں، شبیر شاہ دیکھ لیں، ہمارے جتنے وہ بزرگ لوگ ہیں وہاں پہ وہ قید ہیں، اور وہاں پہ انفیکٹ کووڈ آ چکی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی زندہ ہیں کہ ان کی حالت دار کیا ہے. میں نے پرسوں ہی ایمبیسڈرز پوری دنیا کے جو یو این کے ہیں، خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے، ان کو میں نے ایڈریس کیا تھا، یہیں سے شاید آپ کے نوٹس میں ہو. تو میں نے ان سے ایک اپیل کی تھی کہ ہم ویکسین پاکستان بھی کر لیتا ہے، لوگوں سے بھی ڈونیشن لے لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں 8-10 لوگ، ہم جائیں ٹرکوں میں بیٹھ کے جا کے بارڈر میں ڈلیور کریں. اگر نہیں لیتے لیٹ دا ورلڈ نو. اور آج دیکھیں کتنے 1.5 سال سے اوپر کرفیو ہو گیا، کوئی نہیں بولتا. آئی وش کہ ڈیورنگ دس ٹرپ آف عمران خان صاحب ان سعودی عربیہ this matter was raised, should have been raised with MBS. کیوں؟ میں اس لیے کوئی بھی نہیں بول رہا. وہ بے یاروں کا بالکل کسی مدد کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ان کے حالات خراب ہیں. اب ان کو آگے آنے کے لیے تو ہمیں ہی آنا چاہیے نا، پاکستان کو آنا چاہیے، مسلم ملکوں کو آنا چاہیے، مسلم جتنے ممالک ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا جو غزہ میں ہوا، جو مسجد اقصیٰ میں ہوا، کس طرح لوگوں پہ نہتوں پہ گولیاں چلائی گئیں. کہاں گیا ہے ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہے ہماری یونٹی؟ کہاں ہے ہمارے وہ مسلم کوٹ کا وہ ایک ڈٹرمینیشن جس میں علامہ اقبال کے شعر ہے، شعر سب کچھ اس کو بتاتے ہیں، جو ہم نے سیکھا کدھر چلا گیا؟ For God's sake, I call upon the entire Muslim Ummah. Look at what is happening in Israel. What is happening in Al-Aqsa Mosque. ہمارا تو ایمان ہے اس پہ. I really like the speech of the President of Turkey, جنہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اقصیٰ دے دیا تو پھر وہ مدینہ تک پہنچ جائیں گے، وہ مکہ تک بھی پہنچ جائیں گے. ہوش کریں، اٹھیں. آپ بہت بڑی طاقت ہے دنیا میں. اگر آج نہیں آپ اٹھیں گے تو کل آپ کو اٹھنے نہیں دے گا، آپ نے اٹھنے کی ہمت نہیں چھوڑے گا. I hope you understand what I'm saying. میں تھوڑا انٹرنیشنل جو افیئرز اس پہ نظر رکھتا ہوں. آج آپ کو موقع ملا ہے مسٹر پرائم منسٹر، موو امیڈیٹلی ٹو UN. کہ کوئی نہیں گیا. موو امیڈیٹلی اباؤٹ کشمیریز ان UN. کوئی نہیں گیا. ایمبیسڈر بنے تھے ہماری پاکستان کی گورنمنٹ، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت انڈیا نے جو اپنا پلان بنایا ہوا ہے ڈرٹی بم کا، وہ آج میں نے ایکسپوز کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو اور بھی ایکسپوز کریں گے. ایک لسٹ میں بعد میں ریلیز کروں گا. اس لیٹر کو ضرور پبلک کریں آپ، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز پاکستان میں ہوتی ہے، انڈیا کا میڈیا اس کو ایسے اٹھاتا ہے کہ اس کا کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج میری پورے میڈیا سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ نیوکلیئر کی پوری تفصیل، پروفلیشن کی جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے، جو انہوں نے ایک خرید و فروخت شروع کر دی ہے ان ایلیگل پرائیویٹ سیکٹر میں، یو کینٹ ڈیل ود دس. اس کو پبلک کریں تاکہ دنیا پوری کو پتہ چلے. جو باہر کی چینل آئی ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ میں اپنے لیے یا پاکستان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے یہ نقصان دہ ہے. یہ ڈرٹی بم ایک جگہ نہیں رہے گا، یہ ڈرٹی بم جائے گا، چلے گا. ان لوگوں کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. ویئر از US؟ ہم تو ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں. آج یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ ٹیررزم سے بھی بہت بڑا ہے. God forbid it, if it goes in the hand of terrorists, پھر وہ جانے، اللہ جانے، پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ جو اس وقت آئی ہے وہ اس پہ پوری طرح سے ایکشن لے گا، اور انڈیا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس وقت تک فریز رکھیں گے جب تک یہ سارے واقعات انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتے. اور
اس کی جو سیکیورٹی کے خدشات ہے اور جو سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی لیکیج ہوتی ہے ایون ان پلانٹس میں جو کہ ہو رہی ہے، وہ انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف پاکستان نہیں، انڈیا کے عوام کے لیے خراب ہے، یہ پوری دنیا کے لیے خراب ہے، ویسٹ کے لیے خراب ہے، ہر ایک کے لیے، ایون چائنا کے لیے. بیکاز انڈیا ایک بالکل ہی بے احتیاطی کرنے والا ملک ہے، جنہوں نے کبھی احتیاط نہیں کی. ابھی دیکھ لیں جو حال ہوا ہے کووڈ کا، اس سے اندازہ کر لیں. گاڈ فاربڈ اگر یہ نیوکلیئر لیکیج ہو گئی اور یہ جو یورینیم جو ہے یہ اوپنلی کی ڈیٹی بم 2-3 پھٹ گئے تو پھر اللہ حافظ ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سوال کرنا. ایک تو یہ طے کہ جو ملک کورونا کو کنٹرول ہی کر سکا جب پوری دنیا میں بہتری ہو رہی ہے، یہ نیوکلیئر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دنیا کی خاموشی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ویٹ کر رہا تھا 3 دن سے کہ شاید کوئی دنیا کا ملک بولے گا اور وہ انڈیا کو ریپریمانڈ کرے گا کہ بھائی آپ کے ہاں یورینیم کی انلیگل سیل ہو رہی ہے and you have almost declared it as a business. آپ کے اپنے جو پلانٹس ہیں اس میں لوگ آئسوٹوپ نکال کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ باہر کتنے لوگوں کو مار رہے ہوں گے. تو اگر آپ خود یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ اپنا پروگرام کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ہے اب IAEA پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو لیٹر لکھا ہے کہ وہ کس قسم کا ایکشن موو کرتے ہیں. قانونی طور پہ جو سیکشن 7 اور 9 ہے UN کی، اس کے تحت اگر نیوکلیئر کہیں کوئی ڈیل ہوتی ہے، کوئی یورینیم کی ڈیل ہوتی ہے ود ان 48 آورس، یہ دے آر سپوز ٹو رپورٹ بیک ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ایٹ اے گیون فوکل پرسن. انہوں نے ابھی تک نہیں کی اور میرا حال میں سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان گورنمنٹ جو ہے ٹیک اپ کرے گی، لیکن 3 دن سے انہوں نے بھی ٹیک اپ نہیں کیا. لہٰذا آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک آن مائی سیلف. I'm a Pakistani and of course I care for my people of Pakistan and of course as a global citizen I do care for the world also. So that's why I have initiated it. جی ملک صاحب، یہ آپ نے آج بہت پراپرلی انڈیا کے نیوکلیئر سیکیورٹی کے جو گرے ایریاز ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا، ایکسپوز بھی کیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو رسپانس نہیں آیا، لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ پاکستان کا ابھی تک نہیں آیا. سب سے بڑی ذمہ داری تو بینگ اے نیبرنگ اسٹیٹ حکومت پاکستان کی بنتی ہے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ اٹھائے. تو یہ بنیادی طور پہ دفتر خارجہ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو کیوں پاکستان کا رسپانس لیٹ آ رہا ہے؟ چونکہ دس پوزز بگیسٹ سیکیورٹی تھریٹ ٹو پاکستان ایز ویل، چونکہ سب سے بڑا دشمن پاکستان کی سلامتی کا انڈیا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ یہ یورینیم کا پرائیویٹ ہاتھوں میں پہنچنا، اور آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پہ جو علاقہ ہے اس میں آلریڈی داعش اور انٹرنیشنل ٹیررسٹ وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں وزارت خارجہ سے کہ وزارت خارجہ جو ہے should take up this matter with all concerned international agencies تاکہ انڈیا کا نیوکلیئر پروگرام بین ہو سکے؟ متینہ صاحب، آپ نے سوال نہیں بلکہ ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا. جی شکریہ. آپ نے کہا گرے، میں تھوڑا سا ڈیفر کرتے ہوئے کہوں گا گرے سے نہیں، یہ بلیک ہو چکا ہے. جی. اور یہ انڈیا کے وہ لوگ جو تھوڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ گڑبڑ ہو چکی ہے اور بہت آگے تک گڑبڑ ہو چکی ہے. بریچ ہو گیا بالکل. ٹوٹل بریچ آف نیوکلیئر سیکورٹی بائی انڈیا نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف بائی دی انٹرنیشنل واچ ڈاگ. اب اس میں پاکستان کو ابھی تک تو خط بھی لکھ دینا چاہیے تھا. پاکستان کو ایک فون کال بھی جانی چاہیے تھی پرائم منسٹر مودی کو کہ ویک اپ واٹس ہیپننگ ان یور نیبرہڈ. میرا حال وہ ابھی نہیں ہوئی، لیکن چلو میں نے شروع کیا ہے. اس لیٹر کی کاپی میں نے پرائم منسٹر کو بھی بھیج دی ہے، سیکرٹری جنرل UN کو بھیجی ہے میں نے، اور جہاں جہاں اس کی ضرورت ہونی چاہیے وہ میں نے بھیجی ہے. آئی ہیئر بائی کال اپان دی فارن منسٹر اینڈ دی پرائم منسٹر آف پاکستان بیسڈ آن مائی لیٹر اینڈ مائی ریسرچ. آف کورس دس ریسرچ is done based on the facts. So based on facts you can always take up this matter with UN and also with IAEA, کیونکہ یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں اور یہ بڑے بڑے نعرے مارتے تھے. اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی تھی کہ ہم نیوکلیئر کو زیادہ ڈیولپ کر سکتے، ایون اپنے پیسفل پرپز کے لیے انڈیا کو دے دی گی. اب جب انڈیا کو یہ تھا کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے نیوکلیئر کو بنا کے دے سکتا تھا تو انہوں نے اپنا پورا فائدہ اٹھایا. اگر یہ انویسٹیگیشن ہو اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا نے کس کس کو دیا ہے ایز اے اسٹیٹ، اور ان کے اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو موقع ملا تو انہیں کوئی اسپیس ملی،
تو یہ اسٹیٹ لیول پہ کام ہو رہا تھا, اس میں سے چوری ہوئی اور یہ چوری کر کے جا کے دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو پکڑے گئے تھے لوگ کرناٹک میں, اور وہ ان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں جو سی شور کے ساتھ ہے سری لنکا کے ساتھ, پروگرام سنا یہ تھا کہ یہ جو بمنگ ہوئی تھی سری لنکا میں, اس کولمبو میں, وہ کولمبو والی بمنگ میں یہ ڈرٹی بم یوز کرنا چاہتے تھے. اب ہم ہمسائے ہیں ان کے, ایکسیس بہت زیادہ ہے, اور ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کسی بھی صورت میں انڈیا جو ہے وہ امن نہیں چاہتا افغانستان میں, وہ ہر بار کوئی نہ کوئی انفلیکٹ کرنے کے لیے سپلنٹر مارتا ہے. تو ہمیں کیا پتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی حرکت کر کے یہ پاکستان کا نام لگا کے ہماری پوزیشن کو خراب کرنا چاہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آن ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ یہ وہاں ہو رہا ہے, اور اگر آپ کوئی ڈرٹی بم دنیا میں بنتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈیا پہ فکس ہوگی. پاکستان جو ہے وہ بیک ڈور چینل پہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو حال ہی میں ایل او سی پر ایک جو اگریمنٹ ہوا ہے سیز فائر کا, اس کو دیکھیں, میں بس یہ تھے پاکستانی اور ایز اے ہیومن بینگ چاہتا ہوں ملک میں دنیا میں ہر جگہ امن ہو, لیکن امن کے ساتھ جو ہماری ایکویلٹی ہے, ایک اسٹرینتھ ہے, اور جو بات چیت ہے ایکویلٹی بیس پہ ہونی چاہیے. کیا وہ ہے؟ اگر ہے تو گڈ, اور اگر ایل او سی پہ ہوا تو ایل او سی کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو رہا تو گورنمنٹ کو یہ پبلک کرنا چاہیے کہ کیا اس میں جو کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر میں اور جو سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے اس کو جو وائس ہم کر رہے ہیں کیا اس کو اس میں رکھا گیا. باقی رہی بیک ڈور چینلز, بہرحال مجھے نہیں پتا کہ فارن آفس کے کون سے لوگ بیک ڈور چینل میں کام کرتے ہیں, لیکن جو میری خبر ہے میں ایک اتھینٹک طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مودی کا سیکنڈ الیکشن ہوا تھا تو ہمارے کچھ انٹلیکچوئل آئنسٹائن تھے جو بیک چینل پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مودی اس دفعہ حکومت میں آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بارڈر بھی کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اور میں نے اسی لیے اسی مودیز وار ڈاکٹرین میں یہ بڑا واضح کر کے کہہ دیا تھا کہ یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک, کیونکہ مودی ازل سے ہندوتوا کی وجہ سے اور ان کا جو ایک مینیفیسٹو ہے آر ایس ایس کا وہ پاکستان کے خلاف ہے, تو لہذا وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کے بہت سے لوگ اس کو ڈپلائڈ ہیں اس میں, یہ جو جتنے ہیں پاور پلانٹ ہیں, تو اگر وہ کوئی بھی اٹھا کے ان کا دل ہو جائے کہ مسلمان کمیونٹی میں ایک ڈرٹی بم مارنا تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور جہاں جہاں بھی ہمارا اثر سوکھ ہے یہ کر کے اس وقت جو انڈیا کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کی سیکیورٹی کو دوبارہ ویلیویٹ کروانا چاہیے, اور اگر اس قابل ہے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس میں کوئی لیکیج نہیں ہے, اس میں پرولیفریشن نہیں ہو سکتی, اس میں چوری نہیں ہو سکتی, اس میں آئسوٹوپ چوری کر کے دوستوں کو نہیں مارا جا سکتا, تو اس حد تک آپ سوچیں, پھر ان کو اجازت ملنی چاہیے, اس وقت تک وہ فریز ہونے چاہیے. جی بابا صاحب, بھارت میں جو ہو رہا ہے, جو اب ساری چیزیں منظر عام پر آئی ہیں, آپ نے بھی ایکسپوز کر دیا, اس ساری صورتحال سے تو لگ رہا ہے کہ یہ بھارت جو ہے دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر دنیا بھر میں سامنے آئے, لیکن عالمی طاقتوں کی خاموشی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بیبی ہوتا ہے نا, وہ بیبی کچھ بھی کر دے بیبی پسند ہی رہتا ہے. اس وقت انڈیا جو ہے نا اٹ از اے بیبی آف دا ورلڈ. آپ نے پہلے بھی دیکھا جب یہ ٹاپ 10 میں آیا پرائم منسٹر مودی ایز اے ایکسٹریمسٹ کہ یہ بہت بڑا ایکسٹریمسٹ ہے, تو ٹاپ 10 میں ڈال دیا امریکہ میں. جب وہ پرائم منسٹر بنا تو اس کو نکال دیا, بلناور کا نکالا, وہ جس سے لٹکا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جس دن وہ گیا تھا, وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں, اور جس طرح اس نے کشمیر کے ساتھ پلے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کی دہشت گردی, ان کی وائلیشنز, خواہ وہ نیوکلیئر میں ہوں یا وہ سرحدوں پہ ہوں یا وہ کشمیر کی میں بروٹیلٹیز ہوں یا مسلمان جو ہوں اس وقت ہیں انڈیا میں ان کے خلاف ہوں یا وہ کسانوں کے خلاف ہوں کیونکہ وہ سکھ ہیں, وہ نظر نہیں آتی انڈیا کی جو کچھ بھی کارروائی ہوتی ہے ویسٹ کو یہ نظر پڑ جاتی ہے کہ $400 ایک مولوی ہمارے نے چندہ لیا, لہذا اس کو آپ اس کو ڈال دیں بلیک لسٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this discrimination must be stopped from West because it's going to breed hate, and hate is not good for the peace and for the interfaith harmony. I hope the world is listening to me.
And I also hope and pray that something comes good in the head of Prime Minister Modi, who could do something for the Kashmiris, जिनकी जी इस वक्त हालत खराब है. अगर ये डर्टी बम आपने बना के कश्मीर में डालने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और नाम किसी और का लगाने का, तो मैं आज एक्सपोज कर रहा हूँ. आज के बाद अगर कोई डर्टी बम बना और कहीं वो फटा और या यूज हुआ, that will be actually engineered, executed by India. That is a fact now, because they have the ability to sell, to use enriched uranium, converting into a dirty bomb. मलिक साहब ये बताइएगा, क्या हाल है आपका? ठीक है जी जी जी. जैसे इंडिया पाकिस्तान के किसी भी मामले को राई का पहाड़ बनाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने 3 दिन से इस मामले को क्यों नहीं उठाया? क्या ये हुकूमत का फेलियर नहीं है? क्या वज़ारत ख़ारजा को इस मामले को उठाना नहीं चाहिए था? और दूसरी चीज़ ये कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने हुकूमती सतह पर कोई इस हवाले से बातचीत की है? जैसे आप अभी खत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा रहे हैं, इससे पहले कोई बात आपने? देखिए, वो लोग जो एक्सपर्ट हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया, मैं उनसे डिस्कस किया और मैं कहीं किसी सूरत में भी रॉन्ग नहीं होना चाहता था. और मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या ना करो. मैं हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ और मैं देखता हूँ जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है वही होगा. और ये बड़ा मैं ओपनली कह रहा हूँ, शक आपके सारे दोस्त हैं, पूछ लीजिएगा. लेकिन मैंने ये देखा है बाय एंड लार्ज मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या मेरी कोई इन्फॉर्मेशन या लेटर लिखा जाता है, वो हर लेवल पे अप्रिशिएट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर हो या नीचे हो. क्योंकि आई एम नॉट राइटिंग अगेंस्ट PTI, आई एम राइटिंग अगेंस्ट आवर एनिमी इंडिया, जो कश्मीरियों को इस वक्त जिस तरह शहीद कर रहा है. जो वक्त देखा जा रहा है वो देखें. हम तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे. पूछे उनको जिनकी माएँ बहनें रेप हो रही हैं, सॉरी, पूछे उनसे जिनके जो प्रेग्नेंट औरतें हॉस्पिटल नहीं जा सकती, पूछे उनके माँ बाप जिनको कोविड की मेडिसिन नहीं मिल रही है, जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही है. तो मेरा ख्याल है सर कि ये जो इस वक्त आपने बात की है, तो ये कॉमन काज है. आई यूज इट्स अ कॉमन काज फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीबडी. तो मैंने किसी को ना नुकसान पहुंचाया, ना किसी को फेवर किया. आई हैव डन माय ड्यूटी एज ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर. और मैंने इसी अपनी जो नई इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड रिफॉर्म बनाई है, वो अल्लाह का फजल है कि पूरी दुनिया में मैंने उसको फैलाया और मुझे इन्फॉर्मेशन में सारी मिलती है. और मैं कोई चीज़ ऐसी पब्लिक नहीं करता जो कल को मेरे मुल्क के लिए, मेरे लिए या मेरे दोस्तों के लिए एम्बैरसिंग हो. तो ये सर वक्त का तकाजा था. अगर उनके पास टाइम नहीं है तो फिर मेरे पास थोड़ा टाइम है. मैंने उस टाइम को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को आगाह किया कि इस वक्त इंडिया की न्यूक्लियर सिक्योरिटी इज एट टोटल रिस्क. हेंस यू मस्ट टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ. कोई प्राइवेट बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ. और इंडिया का एक छोटा सा लॉ भी उन्होंने बनाया, आपको सजा हुआ. आज तक कभी उसमें किसी को सजा नहीं हुई है. तो आई होप कि जो वर्ल्ड देख रही है इसको और जो इंटरनेशनल वॉच डॉग है वो बैठ के लॉ भी बनवाए. सारे 22 टोटल प्लांट्स हैं. अगर आपके 4, 5 या 10 आ जाएं तो 8-10 दिन में आप उसको रिव्यू कर सकते हैं. एंड आई विल कॉल अपॉन इट. और मैं इसको खत के बजाय अगर मुझे जाके कहीं कॉलान भी कराना पड़ा दुनिया में तो मैं जाऊंगा और इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा. जी जी जी. अच्छा रहमान साहब, ये बताइएगा कि अभी पिछले कुछ अर्से से हमें जो हुकूमत की जाने से भारत के खिलाफ पॉलिसी है अपनी, उसमें पोलाइटनेस नजर आ रही है, नरमी नजर आ रही है. और पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था उसको नज़रअंदाज करता नजर आ रहा है. जबकि ये इतना बड़ा इशू है जो कि मे भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लिए वो तैयार किया जा रहा हो कुछ. मैं दो चीज़ें अर्ज करूँ. इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटरनेशनल सतह पे और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसका थोड़ा सा फ्लाइट माहौल नज़र आ रहा है. और हम सिर्फ हमेशा ये सोचते हैं अब के यार ठीक हो जाएगा, अब के यार ठीक हो जाएगा. मुझे इंडिया अब के यार ठीक होता नजर नहीं आया, ना आएगा. क्योंकि किसी ने भी कोशिश की कश्मीर को बेचने की या कश्मीर के ऊपर बात करने की, हमारी आवाम उसको कभी माफ़ नहीं करेगी. लिहाजा हमें पहला पॉइंट जो कभी हुकूमत ने भी रखा है, डिस्पाइट बीइंग पोलाइट, कि कश्मीर का मसला पहले होगा. अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता, पानी का मसला हल नहीं होता, और जो बॉर्डर में रोज़ चीज़ें होती हैं वो भी आपके सामने हैं. एक LOC की तरफ हमने साइन कर लिया, चलो बंद हो गई, वहाँ के लोग खुश हैं. आज मदीना हैदर साहब भी थे LOC पे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है. और लेकिन अब दूसरे बॉर्डर के हिस्सों में मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है ना. आफ्टर ऑल मैंने भी एक इंस्टीट्यूट बना लिया, तो आप जैसे दोस्त बताते हैं कि वो किधर गए और किधर आए. आपका बड़ा अच्छा सवाल है.
मेरा हुकूमत को चाहिए कि अपना रवैया कह दें कि इन्ने मिठे भी ना हो के ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ इन्ने कौड़े भी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ दइए। तो प्लीज कीप द मिडवे। और मिडवे ये है कि आपने जो कंपोजिट डायलॉग की तरफ उनको लेके है, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया था, आसिफ जरदारी साहब ने इसको स्टार्ट किया था और इट वेंट वेरी वेल। और यही हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे अपने कुरैशी साहब, तो आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स द होल मैकेनिज्म एज टू हाउ इट टू बी डन। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की है इसको हुकूमत भी लेगी कि अगर आप पोलाइट होना आप पसंद नहीं है लोगों को, आपकी आवाज़ से, आप लोग हम जैसे लोग जो हैं वो आपकी आवाज़ होते हैं, अगर आपको पोलाइट होना पसंद नहीं आया और खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा पोलाइट होकर कुछ कर दिया तो फिर अवाम नहीं बख्शेगी। जी सर। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके लेटर वहाँ पहुँचने में ताख़ीर होती है या वो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करते, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, हुकूमत भी कोई उस पर कदम नहीं उठा रही, तो कौन जिम्मेदार है? सर, आज मैंने दुनिया को तो पब्लिक कर दिया ना, लेटर अभी जा चुका होगा, मिल चुका होगा, उनके टेबलों में पहुंच, आजकल ईमेल ठक इट गोज एंड आई हैव आल्सो डिस्पैच्ड इट। अब बात यह है कि इसको परसू करना सिर्फ एक किला रहमान मलिक का या हम सारे जर्नलिस्ट का नहीं है, ये हमारी हुकूमत का भी काम है। क्योंकि नेबरहुड में अगर न्यूक्लियर लीकेज होती है तो आपको पता क्या होता है, रशिया में यूएसएसआर में जब लीकेज हुई थी तो आपको पता है उसके साथ के कितनी छोटी छोटी स्टेट जो अफेक्ट हुई थी। तो हमें ये वरी है कि मोदी को तो कोई वरी नहीं है, वो तो बस दिमाग उसका बढ़ता कोई नहीं, वो अपनी दाढ़ी बताता जाता है, सॉरी फॉर द वर्ड, वो स्वाय उसको हिंदुत्वा के और आरएस के कुछ नज़र नहीं आता। और ये आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त बहुत उनकी बुराई भी हुई है, फेलियर हुई है इनकी गवर्नमेंट की, तो वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे वो दुनिया की और अपने लोगों की टेंशन पीछे करने के लिए कोई हरकत उनसे हो सकती है। इंशाल्लाह डोंट वरी, जहाँ तक है कि वो अमल नहीं करेंगे। आपको याद है, आप लोग साहब यहाँ थे, मैंने कहा मैंने फैटएफ को लेटर लिखा है कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए। तो एक दोस्त ने कहा जी आपका क्या असर है, यू आर जस्ट दी चेयरमैन है कमेटी, आपको क्यों सुनेंगे? मैंने कहा नहीं, अगर बंदा कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर वे से चलता रहे अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और आपने देखा कि उसी लेटर की बिना पे इंडिया को फैटएफ की लिस्ट में इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर दिया गया। और मेरा वादा रहा, ये जो न्यूक्लियर वाली बात हुई है ये भी फैटएफ में लेके जाऊंगा, इसकी कॉपी मैं फैटएफ के प्रेसिडेंट को भी भेज रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, इस पे उनको आना चाहिए फैटएफ में। जब वो उनकी असले की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की कर सकते हैं और उनकी एक्सट्रीमिज्म की कर सकते हैं, तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनीथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डर्टी बम और जो भी कोई मिस यूजेस हैं इन रिच यूरेनियम के। आपको मैं डराना नहीं चाहता, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ मेंबर ऑफ द एनसीए, तो मुझे पता है कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इनको मैं इंडिया की जो अवाम है उनको भी आगाह करना चाहता हूँ, वो भी सड़कों में निकलें, मेक मोदी अंडरस्टैंड कि डू समथिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट्स, व्हाई आर यू किलिंग ऑल ऑफ अस। आप माहौल को भी खराब कर रहे हैं, आप जो आपके वहाँ पे समुंदर हैं, आपके दरिया हैं, आपके जानवर हैं, वो सारे के सारे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो आई होप द पीपल ऑफ इंडिया विल ऑल्सो साइड विद मी as the people of Pakistan siding me, because this is actually against the humanity. It's a severe danger to the world. अगर ये न्यूक्लियर कहीं लीक होता है या कोई डर्टी बम बनता है। तो आपको पता होगा जब उसामा बिन लादेन को पकड़ने के करीब पहुंचे थे तो एक चली थी हवा के जी डर्टी बम बनाएगा वो, आई वाज इंटीरियर मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो हमने कोशिश करके पकड़ा और फिर साबित हुआ कि बात गलत थी। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये इंडिया के साथ दैश के और अलकायदा के उस वक्त के जो वास्ते थे, तो लग रहा है कि ये उस तरफ से सप्लाई हो रहा था, करना उन्होंने वहां से था, आनी चीजें वहां से थी, नाम पाकिस्तान का बदनाम होना था। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई बुरी चीज होती है नाम हमारा लगता है। एक मिसाल बनती है, वो कहते जी कि ऐस कुड़ी का जदों ब्याह होता मुंह मार पैंदी है, यू नो, कोई चीज दुनिया में हो जाए छोटी मोटी, वो पाकिस्तान का नाम लगाने के लिए सबसे आगे जाते हैं। और वेस्ट बैठा होता है विद अ वेरी गुड स्लीक इंग्लिश के साथ, यस इट इज बीन डन बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान शुड डू मोर। वो डू मोर का सिंड्रोम अभी तक खत्म नहीं हुआ। नाउ आई कॉल अपॉन द वेस्ट, नाउ यू शुड डू मोर फॉर इंडिया, दे नीड इट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन सेंस आई एम सेइंग, because we all are at risk
if they start making the dirty bombs, اور اس میں پیسہ ایک 7 kg جو ہے وہ 22 کروڑ سے زیادہ کی ہے, یعنی پاکستان تقریباً 40 کروڑ بنتا ہے. تو اگر اتنی آئی ہے تو پتہ نہیں کتنی پریویلیج ہوئی ہوگی, کتنی بار گئی ہوگی, کتنے وہاں پہ جو لوگوں نے پیسے بنائے ہوں گے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بکی ہوگی, پتہ نہیں وہ کہاں کہاں کن کن ٹیررسٹ کے پاس موجود ہے اس وقت. تو یہ جو بات آپ نے کیا بالکل میں اسے انڈورس کرتا ہوں کہ ورلڈ کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کرے. اٹس اے ٹائم فار انڈیا, دے شوڈ بی لوکڈ انٹو اٹ. ہم نے اپنا حصہ پورا کر دیا, ہم لڑے بھی, مرے بھی, جانیں بھی دی, قربانیاں بھی دی, فیٹیف کو بھی فیس کیا, UN کو بھی فیس کیا. اب ہماری باری نہیں ہے. We have suffered a lot. Don't ask too much from us. Ask from India, which is actually benefiting from your all the policies. جی آپ کہنا چاہتے ہیں. صاحب آپ نے جو کام کیا یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ گورنمنٹ اس کو ایکسپوز کرتی, لیکن آپ نے بھی بات کی وہ مودی جو انٹرنیشنل بیبی ہے, تو اب ہمارے بیبی کو کون سمجھائے جو ٹویٹر سے آگے نہیں جاتا. یار آپ نے بات تو بڑی سخت کر دی. ٹویٹر بھی جو ہے ایک وے آف کمیونیکیشن ہے, اس کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کوئی کرتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, پاکستان کو ٹویٹر سے باہر نکلنا چاہیے, یہ تو عوام کا ایک ڈیمانڈ ہے. آپ نے ڈیمانڈ کر دی ہے, میرا خیال ہے ضرور ان کے دوست بھی یا اس وقت پرائم منسٹر صاحب سن رہے ہوں گے کہ وہ تھوڑا ضرور نکل آئی ٹویٹر ویلی کی. جی ٹویٹر ویلی کی نئی اصطلاح ضرور نکل آئی ہے. ہاں چلو آپ میں نے دیکھی ہے وہ, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ریمین ود ان دی لمٹس. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی مینس ہیں جس کے تھرو ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے. اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور ابھی جو بات کرتے ہیں جس انداز سے جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ حکومت کو ایک پرائورٹی لسٹ بنانی چاہیے. اکانومی, نیشنل سیکیورٹی, پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کو آگے کرائسس سے نکال کے کیسے لے جانا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے وہ کوئی بتا رہا تھا کہ ترین صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی بتائیں حکومتیں ہوئے سعودی عربیہ میں, اور از اے ویری فرینک مین, مسٹ از انٹیلیجنٹ, ویری آنیسٹ پرسن. میں نے ان کے ساتھ کام اکٹھا کیا. انہوں نے یہ تو اس سے پہلے بھی ایسے معاہدے ہوتے رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ تو آپ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے منسٹرز, گورنمنٹ کی فنکشنریز جو ہو ایک پیج پہ ہیں. اللہ کرے ہم سب ایک پیج پہ ہوں, ہمارا ایک ہی کام ہو, پاکستان فرسٹ, پاکستان, اینڈ وی ہیو ٹو ورک فار پاکستان, وی ہیو ٹو سیو پاکستان. اس میں کسی کو نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپوزیشن سے ہوں یا میں گورنمنٹ سے ہوں. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی بہتری ہو سکے, پاکستان سے